رضا ہارون صاحب، کیا موجودہ نظام آپ کی حکومت، ابھی تو ایک سرپرائز ہے نا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا دباؤ، 20 جنوری کے بعد اگر کوئی پریشر آتا ہے سسٹین کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی طرح کا انٹرنیشنل پریشر اور جس طرح آپ کا اشارہ ہے اس کو سسٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن میں ریاست کے معاملات کو جتنا میں سمجھتا ہوں، ریاست کے معاملات میں اس طرح کے پریشر ڈالے نہیں جاتے ہیں کسی ایک فرد کے لیے، کسی انفرادی شخصیت کے لیے۔ ہمیں پھر اینڈ دی اینڈ یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم جب یہ گفتگو بھی فرماتے ہیں نا عیسیٰ بھائی، تو ہم اپنے کو کتنا ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ رضا ہارون صاحب یہ بتائیں، ابھی جو اختیار ولی صاحب نے کہا، آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ اور ایک سیاسی جماعت کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ نہیں، آپ نے ایک بحیثیت ایک پارٹ آف دس سوسائٹی آپ نے الیکشنز کو بھی آبزرو کیا، آپ انفارمڈ بندے بھی ہیں۔ 2013 2008 2018 آر ٹی ایس آر اوز کا الیکشن، ڈپٹی کمشنرز کا فلاں کا الیکشن اور 2024 کا کمپیریزن بنتا ہے، سکیل سیم ہے کیا؟ واقعی بس جیسے 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی ویسے ہی 2024 میں ہوگی، یا 2024 ہم نے ایک نئی ہسٹری کریٹ کی ہے؟ عیسیٰ بھائی دیکھیں، دو مختلف باتیں ہیں نا۔ ایک تو مذاکرات کی ٹیبل ہے، یہ وہاں کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا قد کارڈ بھی نہیں ہے جو مذاکرات، یہ ہے جیسے اختیار بھائی نے کہا، یہ لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، یہ لیڈرز کی کمیٹیوں کی بات نہیں، یہ لیڈرز نے بات کرنی ہے، یہ والی بائی دا وے، یہ کوئی کمیٹی نہیں کرے گی۔ تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، مذاکرات اپنی جگہ چلتے رہیں، جو وہ اپنے لیول پہ مذاکرات کر رہے ہیں سیاسی ایشوز پہ وہ کریں۔ یہ 4 یا 5 جو پاکستان کے بڑے لیڈرز ہیں، جو یا تو بینیفیشیز رہے 2000، خاص طور پہ 2008 2013 18 اور 24، اگر آپ یہ 4 الیکشنز لینا چاہیں تو جو ان کے بینیفیشیز رہے ہیں اور جو اس کے لوزرز رہے ہیں، جن کو نقصان ہوا ہے، وہ لوگ بیٹھ کر یہ طے کریں کہ، اور اس میں نہ جائیں۔ میں تو اس بات سے یقین نہیں کرتا کہ اس وقت کتنی ہوئی ہے پچھلی کتنی ہوئی تھی، یہ کون طے کرے گا، یہ کیسے آپ اس کو گیج کریں گے؟ یہ مان لیں کہ ہمارے ملک کے الیکشن کا نظام صاف، شفاف اور غیر منصفانہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے، ہم لوگوں کی رائے کو مقبول نہیں بناتے، اس کی قبولیت ہونی چاہیے۔ تو یہ مانتے ہوئے ہر آدمی، اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہوتی ہے، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا چھوٹا سا فورم بنا سکتے ہیں، وہاں لڑائی کے بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی، اور پھر دیکھیں نا الیکشن کمیشنز کو اپوائنٹ کون کرتا رہے یار، آگے ہمارا ابھی دیکھیں جو ہمارا جو اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیبل سج گیا ہے، جو ٹیبل سجا، میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے دو ڈیمانڈز تو بہت ڈیمانڈ ہے ملک سجا جو تھا نا، سجا تھا عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ جو اردلی والا ٹویٹ ہے، اس کے بعد تاثر یہ ہے کہ وہ الٹ گیا ٹیبل۔ نہیں، میں آپ کو اوپنلی بول رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ زبان ہی نہیں ایک لیڈر کی، یہ زبان ہی نہیں، یہ تہذیب کے دائرے میں نہیں آتی۔ ابھی اظہر صدیق صاحب نہیں بول پا رہے تھے یار، انہوں نے اس کو بولتے بولتے رک گئے۔ تو ایک لیڈر کے لیول کا آدمی کیسے کسی دوسرے بندے کو اس طرح بول سکتا ہے؟ کسی کو نہیں بولنا چاہیے، آپ یہ زبان استعمال کریں گے۔ صحیح۔ رضا ہارون صاحب، کوئی ہمیں سمجھا دیں یہ مذاکرات کیوں کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان مذاکرات کی کامیابی کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، حکومت کہاں رہ جائے گی؟ اگر عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے، ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے، تو پھر تو آپ کی حکومت تو ختم۔ بنیادی طور پہ تو مذاکرات کے اندر کامیابی نیتوں سے ہوتی ہے نا۔ آپ کسی مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، خاص کر کے جب آپ نیشنل لیول کی پالیٹکس میں انوالو ہوں۔ اور یہ بالکل درست بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملک کی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اسی طرح دیگر پارٹیاں ہیں۔ اب یہ ایک نیشنل لیول کے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، اور سنجیدگی کا اگر ہم یہ ہوگا کہ ہم اس کو بولیں کارڈ کھیلا ترپ کا پتہ، یہ غیر ضروری، میں سمجھتا ہوں کہ اس سنجیدہ مذاکرات کو غیر ضروری طریقے سے ایڈریس کرنے والی ہے، اس کی ریفرنس یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لکھ کے دینے کی جہاں تک بات ہے، تو بانی پی ٹی آئی تو 2-4 دفعہ اپنی پوسٹ میں ٹویٹر پہ لکھ کے دے چکے ہیں، وہ تو میں نے ان کو خود پڑھا ہے، 2-3 دفعہ ان کی پوسٹ کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ مجھے کیا چاہیے، کیا مانگتی ہے میری پارٹی، اس کو اٹھا کے کاپی پیسٹ کریں، لکھ کے آگے رکھ دیں یار، اس کے اندر کیا پوچھنے جانا ہے؟ جو ان سے پوچھنا ہے وہ تو اپنی پوسٹ میں لکھ چکے ہیں سارا۔ تو پھر حکومت کیوں زور لگا رہی ہے کہ لکھ کے دیں؟ نہیں دیکھیں نا، حکومت اس لیے شور مچا رہی ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، ایک تو ہوتا ہے ہم نے میڈیا میں بیٹھ کے بات کر لی، پورا 30-35 منٹ گفتگو کریں، گھر چلے جائیں گے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے نا، اسی طرح جلسے میں کھڑے ہو کے بات کر دی۔ نیگوسیشن، مذاکرات ٹیبل کے اوپر اس کا ماحول بڑا دفتری ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک بات کو نوٹ کیا جاتا ہے، منٹس بنتے ہیں، آپ لکھ کے تو بس پھر اگر منٹس بنتے ہیں پھر کیا ڈیمانڈ رہی ہے اس پہ لکھت میں آپ کو حل دیا جائے۔
रजा हारून ऐसे थोड़ी साहब, होता है कि ताली बजा के थोड़ी बात करते हैं कोई यार। रजा क्या हारून हो साहब गया? आपने भी पार्लिमानी सियासत की है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन रहे हैं यहाँ पर। हाँ। अली अमीन गंडापुर ने फलां जुमला कहा, उसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने ये कहा, फिर इसहाक डार साहब ने ये कहा, तो उसके जवाब में हामिद रजा ने ये कहा। जब वो लिखा गया, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन गए, ये सारा कुछ ऑफिशियल है ना, दफ्तरी माहौल है, तो फिर तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं, ये चाहते हैं कि एक सफ़ा हो, उस सफ़े के ऊपर कुछ लिखा हो कि हम ये चाहते हैं, उसके नीचे दस्तखत हों और लिखा हो बखिदमत जनाब हुकूमत साहब, फिगर ऑफ स्पीच, आप ये कर दें और उसके बाद आप लोग जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या मेरे टॉक शो में आएँ और आप कहें कि ये देखें, ये इन्होंने लिख कर हमसे NRO मांगा है। ये बदएतमादी है जिसकी वजह से आपका मुज़ाकराती अमल नहीं चल रहा है। देखिए ना आप ईसा भाई, ये मुज़ाकरात किसके कहने से शुरू हो रहे हैं? बानी ने ऐलान किया ना, बानी ने ऑफर की, बड़ी बात की, अच्छी बात की कि मुज़ाकरा की टेबल पर है। जब आप एजेंडा आप लेकर आएंगे ना, आपने मुज़ाकरा की कॉल दी है, मैं भी अगर सामने बैठा हूँ और हम सियासतदान हो, हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं ईसा भाई, जब सियासतदान आपस में बैठते हैं ना, तो एक दूसरे को पॉलिटिकल भी देख रहे होते हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आपने बोला था कि मिलना है, हमें कोई डिमांड है, बताएं क्या डिमांड है आपकी, तो आपसे मैं लिख के मांगूंगा ना, एजेंडा आप देंगे। अच्छा चलिए, जो आपने लिखा हुआ पढ़ा है, आपने शुरू में सही कहा था, शुरू में जो आपका इंट्रो था ना, बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों वाली बात है। नहीं, मैं तो इस बात में बड़ा ओपन हूं। दोनों तरफ से जो बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल बचगाना है, ये कोई रीजन है। जब बानी ने पोस्ट कर दिया अपने ट्विटर पे, कर दिया ना 2-3 दफा उन्होंने। हाँ, तो ये गली मोहल्ले की लड़ाई वाली बात है ना। आप मुझे ये बता दें, हाँ। इमरान खान साहब की ट्वीट्स में जो आपने पढ़ा है, जो आपने बताया कि उन्होंने लिख दिया है, उन मुतालबात को आप जायज समझते हैं? नहीं, जायज नहीं, उनका मांगना जायज है, वो मांग सकते हैं जो भी मांगे। उसका जायज मुतालबात का मकसद ये कि जब वो टेबल पर आएंगे तो तय होगा ना कि भी रिहाई, मिसाल के तौर पर आपने कहा रिहाई करनी है, अच्छा जी रिहाई करनी, किसकी रिहाई करनी है? जिन पे दीवानी मुकदमा हैं, जिन्हें मुजरिमाना सर, कौन दहशतगर्दी मुकदमा, फिर वो लिस्टें बनेंगी ना। टेबल का मुज़ाकरात होते ही है ईसा भाई, टेबल पे जो है ना सिर्फ लफाजी नहीं चलती है ना, आपको ये सारी चीजें तय करनी पड़ती है। फिर आप मांग रहे हैं कमीशन, तो जुडिशियल कमीशन की बात आएगी, कौन से कानून के तहत बनाना है, बनाना भी है कि नहीं बनाना, कुछ मामला अदालतों में उनके पैरेलल जो अदालतों में मामला चल रहा है, कैसे कमीशन बनाएंगे, ये सब चीजें बैठ के सियासतदान, और ये कौन से सियासतदान है ईसा भाई, ये वो है सब जो पार्लियामान के रकीन है, कानून साजी भी जानते हैं, हर चीज जानते हैं। ठीक है।